بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے جس عمل کو مسلسل کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جس عمل میں ہمیشگی ہو، مسلسل ہو، وہی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول بھی ہے، اور ایسا انسان ہی حقیقت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے جو اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے. اس لیے آج ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے کل پہلا یونٹ مکمل کیا، اور اس یونٹ کے پڑھنے سے ہم نے قرآن مجید کے کافی جو حصہ ہے اس کو سمجھا ہے الحمدللہ. اور بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی گرامر کی پیچیدگیوں کے، جس انداز میں ہمارے دوست اور فاضل بھائی پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ صاحب نے اس معلم القرآن سلیبس کو ترتیب دیا ہے، اس کی روشنی میں یقیناً اگر ہم اسی ذوق اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک رہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب ہم مکمل قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکیں گے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب بھائی اور میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اس عزم کو سستی کا شکار نہ ہونے دیں، بلکہ اس کے اوپر مزید پہلے سے زیادہ کوشش کریں. دوسرا یونٹ، اس کو شروع کرنے سے پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر ہم نے پہلے یونٹ کو صحیح معنی میں سمجھا ہے تو پھر وہ ہماری بیس ہے اس دوسرے یونٹ کو سمجھنے کے لیے. اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی کمی ہے، ہر شخص اپنا حساب کو لے گا، ٹیسٹ میں تو ہر چیز واضح ہو ہی جائے گی، لیکن خود بھی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا. تو میری اس بھائی سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ وہ اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس دوسرے یونٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. پھر اسی طرح یہ دوسرا یونٹ آگے تیسرے یونٹ کی بنیاد اور بیس ہے. پہلے یونٹ کے اندر جتنے بھی الفاظ آئے ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے الفاظ اس کے اندر دوسرے یونٹ میں آئیں گے، اور کچھ نئے الفاظ بھی ہوں گے جن کا مطلب اور مفہوم ساتھ ساتھ لکھا جائے گا. اس یونٹ کے اندر بہت سارے ایسے حروف ہیں کہ جن حروف کے ساتھ کوئی لفظ ملتا ہے اور بار بار یہ حروف آتے ہیں اور الفاظ کے ساتھ مل کر ایک کتاب بنتا ہے، اور بساؤ اوقات پورا ایک جملہ بن جاتا ہے جس سے انسان بخوبی معنی اور مفہوم سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے جس طرح ہم نے پہلے توجہ کے ساتھ پہلے یونٹ کو پڑھا ہے، اسی طرح ہی اگر ہم اس کے جو حروف بھی اور الفاظ بھی جو بار بار آئیں گے ان پر توجہ کریں گے تو یقیناً بات سمجھ آ جائے گی. اگرچہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری گرامر کا حصہ ہیں، لیکن وہ جو مشکل
اس کی تعریفات تھیں، ڈیفینیشنز تھیں، ان کو ختم کر کے صرف سمپل اس کا مطلب بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی چیز دماغ کے اوپر سوار نہ ہو، بلکہ آسانی کے ساتھ ہر کوئی شخص اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج کا سبق بھی پچھلے جو اسباق گزرے ہیں ان کی روشنی میں لفظ کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ ایک چیز کو ہم نے ایڈ کیا۔ آج کے سبق میں الکتاب کتاب، ان الکتاب بے شک کتاب، یقیناً کتاب، کتاب ہے نہیں، ابھی نہیں، بنا دیں گے لیکن ابھی نہیں۔ ان الکتاب یقیناً کتاب، یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے ان، یہ نیا ہے۔ اس کا معنی یقیناً اور بے شک، جس طرح آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا، لا کتاب، لا یقیناً کتاب۔ اس میں جو انا ہے، اس کے بعد والا جو اسم ہوگا، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ اسم ہوگا، جس طرح کہ پیچھے اسم ہی سارے ذکر ہو رہے ہیں، فعل کی بھی بات نہیں آئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے آخری حرف پر کیا ہوگی، انا کے ساتھ جو متصل لفظ ہوتا ہے بالکل ساتھ جڑا ہوا، اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ ذرا قرآن مجید کے جو نیچے قطعات دیے گئے ہیں ذرا ان کو سامنے رکھیے، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اوپر مثالیں جو 3 مثالیں دیں گے، الانسان، انسان، ان الانسان، بے شک انسان، الشرک، شرک، ان الشرک، بے شک شرک، الموت، ان الموت، والعصر، آگے کیا ہے، ان الانسان، بات اتنی سمجھ آ گئی۔ اب سورۃ عصر پڑھتے ہوئے ان الانسان تو فوراً ذہن میں کیا آنا چاہیے، ٹھیک ہے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک، کیا ہے، بے شک۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان سے کہہ دو یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں سچے ہو تو تم ایسا کرو، موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اب ان سے فرما دیجیے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، تو کیا ہے، ان الموت، سمجھ آ گئی، کوئی مشکل تو نہیں۔ تو انا کے ساتھ کیا لفظ یعنی مطلب ہوگا، بے شک، اور یہ تاکید کے لیے، یعنی اس لفظ کے معنی اور مفہوم اور مطلب کو واضح کرنے کے لیے تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں، بے شک، یقیناً، کوئی ڈاؤٹ نہیں، آپ نے اس کو حقیقت سمجھنا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، ان الموت، بے شک موت، ان الشرک، بے شک شرک۔ آگے وہ باقی جو بات ہے وہ بات کی ہے، لیکن اتنی بات اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو آگے مثالیں جو نیچے دی ہیں ذرا ایمن پڑھیں۔
بے شک اللہ ان الدین اونچی بات ہے یار، آپ جوان آدمی، اونچی بات. ان الدین بے شک انصاف دین ان الشرک بے شک شرک ان الباطل ان الباطل، ان الباطل بے شک جھوٹ ہاں باطل، باطل تو مانا باطل ہی کریں تو ٹھیک ہے. عبداللہ پڑھے. ان الصلاۃ ان الہدى ان الصلاۃ، ان الصلاۃ بھئی اب آپ خود مطلب بیان کرو نا، پیچھے یہ سارے الفاظ تو پڑھ چکے ہیں آپ. ہاں جی. بے شک نماز ہے، بے شک نماز بے شک نماز ہے نہیں، بے شک نماز. ہاں جی. ان الہدى ان الہدى، ان الہدى ہدایت، بے شک ہدایت ہے، ہدایت، ہدایت بے شک ہدایت. بے شک ہدایت ہم، ان الموت ہم، بے شک موت موت. موت ہم، ان العزت ان العزت، ان العزت بے شک عزت بے شک عزت. جی آگے. جمیل صاحب، جمیل صاحب پڑھیں. ان الشیطان جی. بے شک شیطان ہم. ان الانسان ان الشیطان بے شک شیطان، ان الانسان بے شک انسان. پورا پورا صحیح پڑھیں. ان الشیطان ان الشیطان، ان الشیطان بے شک شیطان ان الانسان بے شک انسان ان القوم بے شک قوم ان الامر بے شک حکم. جی آگے جی. ان الارض بے شک زمین، ان العاقبت بے شک آخر انجام. انجام، ان الفضل بے شک فضل، ان جہنم بے شک جہنم. جی اجاز. ان الساعۃ بے شک وقت ہم؟ وقت وقت قیامت، قیامت. ان الساعۃ بے شک قیامت. ان الخزي بے شک رسوائی. اچھا، ان الساعۃ بے شک گھڑی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. جو وقت کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے نا گھڑی، وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب. جی. ان السمع بے شک کان ان الظن بے شک گمان. بے شک گمان گمان. اس کو ہم سما کو کان. سننا بھی بول سکتے ہیں. نہیں جہاں کان کے معنی میں ہے نا، لا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے پوچھا جائے گا. تو لفظ سمع وہ کان کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمیع وہ سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمیع وہ سننے کے لیے ہوتا ہے. جب سمع لفظ آئے تو کان مراد ہوتے ہیں. اسے اذن جو عموماً لفظ، ساجد بھائی، عموماً جو لفظ استعمال ہوتا ہے کان کے لیے وہ اذن استعمال ہوتا ہے. اذن حمزہ دال اور نون اذن. لیکن یہاں جو سمع چونکہ کان سے ہی سنا جاتا ہے تو اس لیے یہاں وہ سننے کو ہی کان کے ساتھ تشبیہ دے کر تو کان ہی ترجمہ کیا گیا. جی آگے غوث صاحب. ان العہد جی بے شک عہد، جی ان ھذا بے شک یہ، جی ان ذالک جی بے شک وہ بے شک وہ، جی ان ابراہیم بے شک ابراہیم. ہم نے یہ تو قرآن کے لیے تو ہم نے یہی استعمال کرنا نا. جی انّا تو ہم نے یہی پڑھنا ہے نا قرآن کے لیے. انا ذالک، ہاں جی. انّا ذالک یہ بے شک بے شک یہ. جی جب قرآن مجید میں استعمال ہوگا تو وہاں ذالکہ کا ترجمہ یہی ہوگا، کیونکہ ذالکہ جو دور کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن جب عام لفظ تو اس وقت تو ظاہر اس کا وہی ترجمہ کریں گے جو اس کا اصلی ہے. تو عام حالات میں ذالکہ جو ہے وہ کے لیے دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں ہم وہی کریں گے، وہ دو
وہ کریں گے جب جملے کے اندر آیات کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ ترجمہ ہوگا. دونوں لکھ سکتے ہیں ساتھ میں سمجھنے کے لیے وہ یہ لکھ سکتے ہیں. جی عہد کا میں نہیں احدی لیکن وہ وعدے کی وعدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن احدی ترجمہ کریں. جی یہ آخر میں وزیر صاحب چلیں آپ پڑھیں. یہ شہزاد نے کہا عہد کو وعدہ لکھنا ہے. احدی وعدہ کے لیے کیا لفظ ہے؟ وعد وعد ہاں وہ وعد اس کے لیے وعد نہیں. جی ان سمود جی بے شک سمود جی ان یاجوج یأجوج یاجوج جوج جی میں دونوں ان یأجوج ان یاجوج بے شک یاجوج ان فرعون بے شک فرعون جی ان قارون جی بے شک قارون. جی تو یہ الفاظ آپ نے انا کے بعد ایک ایک لفظ آیا ہے جو آپ نے پڑھے اور ان میں زیادہ تر وہ الفاظ جو پیچھے گزر چکے ہیں چند ایک ہیں جو نئے اس میں آئے ہیں. ان یأجوج یہ آخری لائن میں سارے نام ہیں. سمود قوم کا نام ہے سمود. یأجوج یہ بھی ایک قوم کا نام ہے. یاجوج مأجوج یہ قوم ہے. ٹھیک ہے. فرعون ہے جو معروف ہے اور قارون بھی معروف نام ہے. باقی تقریباً الفاظ وہی ہیں جو بار بار ہم نے پچھلے یونٹ 1 میں پڑھے ہیں کئی اسباق کے اندر. انا کے بعد 2 یا 3 لفظ بھی آتے ہیں. جی آپ نے کہا تھا کہ اتنا کے بعد قصہ نہیں آیا ہاں جی لیکن یہاں رسوائی انجام ایک قصہ کی آیا. الخزي ٹھہرو بات عربی کی ہو رہی ہے اردو کی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو اگر رسوائی کو بھی دیکھا جائے تو آپ اردو ڈکشنری اردو سے اردو دیکھ لیں تو رسوائی آپ کو وہ ملے گا اسم نہیں ملے گا فعل یا حرف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. بات ہے عربی. تو میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ جس لفظ کے شروع میں کیا آ جائے دنیا بدل سکتی ہے اس کو اسم سے کوئی نہیں نکال سکتا. سمجھ آ گئی. یہ زمین و آسمان تباہ تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ فعل بن جائے وہ حرف بن جائے وہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات. تو اب دیکھیے ان الخزي خزیون پیچھے ہم نے پڑھا ہے الف لام کے بغیر خزیون. ٹھیک ہے. اور شروع میں اب کیا آ گیا ہے الف لام. اور دوسری بات یہ بھی آج کے سبق میں سمجھ جائیں جس طرح شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہے اسی طرح جس لفظ کے آخر میں جس لفظ کے آخری حرف پر کیا ہو تنوین ہو وہ اسم ہوگا فعل نہیں کبھی ہو سکتا. وہ کیا ہوگا اسم ہوگا فعل نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کے آخر میں تنوین ہو اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا اور جس کے شروع میں الف لام ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی. جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی اور جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو اس کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا. لیکن ہوں گے دونوں کیا اسم ہوں. اگر الف لام آگے تب بھی وہ اسم اگر تنوین آگے تب بھی اسم. جی اس میں الف لام یہ شرک اسم ہے. جی یہ شرک اسم بن جائے گا کیا؟ شرک اسم ہے. اسم کا آپ کا نام کیا ہے مبین. دیکھیے ضروری نہیں کہ جو کسی انسان کا نام ہے وہی بس اسم ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے ہم جہاں بیٹھے ہوئے مسجد اسم. ٹھیک ہے. جس میں ہم بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سیارہ. تو وہ اسم ہے. اسم چیزوں کے نام بھی ہیں اسم انسانوں کے نام بھی ہیں اور اسم جانوروں کے نام بھی. تو اس لیے لفظ شرک یہ اسم ہے عربی میں فعل نہیں ہے حرف نہیں. بات اسم فعل اور حرف کی ہے.
ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے وہ جو روایتی طریقہ تھا عربی گرامر کا اس کو ٹچ نہیں کیا. ورنہ یعنی ہم ابتدا میں یہ اگر کہتے ہیں جی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، پھر ہم بات اسم کرتے ہیں، پھر اسم کی اقسام ذکر کرتے ہیں. پھر اس میں رہنی ہے تو بندہ کو ہاں تو بندہ کو نہیں وہ مشکل ہو جانا ہے، اور بھی سانو ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، اس لیے صرف یہ سمپل بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انا پہلے نمبر پر یہ اسم آتا ہے، اس کے بعد اسم ہوگا. اور یہ دو باتیں جو نا، یہ دو چیزیں یہ بہت کامن ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ بھی اسم ہوگا، جس لفظ کے آخر میں تنوین آئے وہ بھی اسم ہوگا، جس کے شروع میں الف لام آ جائے اس پہ تنوین نہیں آ سکتی، جس پہ تنوین آ جائے اس پہ الف لام نہیں آ سکتی. تو انا کے بعد ایک ایک لفظ بھی آتا ہے اور انا کے بعد دو لفظ بھی آتے ہیں، انا کے بعد تین لفظ بھی آتے ہیں، اور ان دو تین کو جوڑنے والا کون سا لفظ حرف ہے؟ واو. جیسے پیچھے ہم نے الجنت والمغفرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ان ابراہیم و اسماعیل ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، ان السمع والبصر، چونکہ سمع کا ترجمہ اوپر آ گیا، حالانکہ پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، پہلے ہی پڑھا ہے، صرف دوبارہ بے شک کان اور آنکھ، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یأجوج اور ماجوج، ان فرعون و ہامان، یہ تو دو دو تھے. اب دیکھیں چار لفظ کرتے، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ چاروں جو الفاظ ہیں واو کے ساتھ ان چاروں کو اکٹھا کیا گیا تو انا کے بعد یہ سارے آ گئے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک تو بات صرف انا کے بعد سمپل اسماء جو عام نام استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کا ہے یا مطلب انسان کا ہے، کوئی بھی چیز ہے. اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. کتاب ہے، یہ کتاب ہے. بات اب یہ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ کتاب ان هذا، سمجھ آ گئی؟ کتاب ان کا جو ہے ہاں جی، یہ پورا جملہ ان هذا کتاب، بے شک یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہے. یقیناً یہ کتاب ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی، بات پوری ہو گئی. یہ پورا جملہ ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا یعنی پچھلے جو الفاظ ہیں اس کو ساتھ ملا کر، یا اسی طرح ذالک کا جو پیچھے آیا اس کو ساتھ ملا کر، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ آیت کا یہ پورا جملہ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو کتاب لفظ آیا ہے، اس کا مطلب کتاب ہے یا نہیں؟ ہے یہ تنوین کی وجہ سے آیا ہے. ہاں جی، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کتاب پہلے نمبر پر ہے کہ کتاب، کوئی کتاب، اور دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کتاب کتاب ہے. ٹھیک ہے، قلم نہیں.
کاپی نہیں، کپڑے نہیں، کتابن کتاب ہے. یہاں بات اور انداز میں زور تاکید کے ساتھ اتنا کہیں ہاذا کتابن تو بات پھر بھی پوری ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ ان ہاذا کتابن بے شک یہ کتاب ہے، بے شک یہ کتاب ہے. سمجھ آ گئی؟ ذرا اب ان آیات کو پڑھ کر دیکھیے. ان ہذا عدو، ٹھیک ہے، ان ہذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے. ان هذه تذکرۃ، ہاں جی ٹھیک ہے جی ہاں حاضی، چونکہ آخر میں تا گول ہے اس کے شروع میں حاضی ہی آ گیا. ان حاضی تذکرہ، کتاب چونکہ مذکر ہے عربی میں، اور اسی طرح پروفیسر صاحب کتاب چونکہ مذکر ہے تو اس لیے پروفیسر صاحب ان ھذا کتاب، بے شک یہ کتاب ہے، کتاب مذکر ہے تو ھذا آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ تذکرہ. ٹھیک ہے. ان ھذہ، چونکہ تا مربوطہ ہے اس لیے حاضی مؤنث استعمال ہوگا. ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ نصیحت ہے. یاد دہانی، نصیحت دونوں چیزیں، یاد دہانی ہے. تذکرۃ، بے شک یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ، پیچھے بات چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر سورۃ مزمل میں بھی اور اسی طرح سورۃ الانسان یا الدہر میں بھی. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بے شک یہ یاد دہانی ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم جب چاہیں، کیونکہ ہم نے ان کو پیدا کیا، جب چاہیں ہم ان کو بدل سکتے ہیں. تو یہ یاد دہانی ہے، لہذا اس سے نصیحت حاصل کر کے تم کیا کرو. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کا راستہ اختیار کرو. ان هذه تذکرۃ. جی آگے چلیے، آگے کیا ہے؟ ان اللہ قادر، قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے. ان اللہ مخرج، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ظاہر کرنے والا ہے. مخرج نکالنے والا، تو جب کسی چیز کو نکالا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے. تو مخرج ظاہر کرنے والا، نکالنے والا، بے شک اللہ نکالنے والا ہے. جی آگے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہ دو آگے انا کے بعد، لیکن واو نہیں ہے ہاں جی واو کا جو اضافہ، اب وہ بغیر واو کے، سمیع بصیر بغیر واو کے اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ذکر ہو گئی تو ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں پہ اور لگا سکتے ہیں کیا اور لگا سکتے نہیں اردو میں ہم اور لگائیں گے. اردو میں لگا دیں، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. جب یہ دو آپس میں اکٹھی آ جائیں تو بات آخر میں جا کے مکمل ہوتی ہے. جو ہے وہ شروع میں نہیں لگایا جاتا بلکہ آخر میں لگائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ آگے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والا ہے، علم والا ہے، وسیع علم والا ہے. ان اللہ علیم خبیر،
بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور باخبر ہے. اللہ تعالی بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے. باخبر اور نیا. ٹھیک ہے؟ علم والا باخبر ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ کرنے والا قدردان ہے. قدردان ہے. ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والا ہے. بے شک یا یقیناً قیامت آنے والی ہے. غفور بخشنے والا، شکور قدردان ہے. جی خبیر باخبر، باخبر. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ ایمن لکھ رہا ہے، باخبر. جی جی ان الساعۃ آتیۃ، آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے. یہاں الساعۃ قیامت آنے والی. جی انا کے شروع میں بساؤ اوقات فا بھی آتا ہے. حرف انا سے شروع میں فإن اللہ، کبھی کیا آتا ہے فا بھی. اور فا کا جو ترجمہ ہے وہ کیا کیا جاتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ، تو بے شک انسان. یہاں جتنے بھی نیچے الفاظ ہیں فإن اللہ علیم، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے. کیا فا کا ہمیشہ ہی ایسے ترجمہ ہوگا؟ جی ہمیشہ ہی فا کا یہ ہوگا تو جیسے وہ آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو وہاں بھی یہی تو اور عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں پس، جب عام ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس وقت فا کا جب عام ترجمہ کیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں جب فا آتا ہے تو پس ترجمہ کرتے ہیں. پس یہ کیا ابھی ہم نے بولا شورٹی ہے، یعنی بے شک نہیں، وہ انا جو ہے اس کے ساتھ شورٹی ہے، وہ وہی ترجمہ رہے گا. کو فا لگ گیا سمجھو وہ یہ تو ہو گیا انا. ٹھیک ہے، کبھی اس کے شروع میں فا آ جاتا ہے تو کیا بن جائے گا فا انا. تو فا کا ترجمہ تو فا انا تو یہ ہم کیسے استعمال کریں گے اس کو سینٹنس میں؟ تو بے شک، تو بے شک، کیونکہ بات اصل میں پیچھے چل رہی ہوگی، ہاں بات بھی چل رہی بات پیچھے چل رہی ہوتی ہے تو اس پاسٹ ٹینس ہے. نہیں جو جملہ پورا ہوتا ہے نا، پیچھے جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر فا کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے. یعنی اس کے ساتھ چونکہ اس کو جوڑنا ہے، جو بات پیچھے چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، جوڑنا ہے. تو اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ. تو دو جملے کو جوڑنے کے لیے ایک وہ یہ فا بھی آ جاتا ہے. یہ کنجنکشن ہے. ہاں جی، دو جملے ہیں، پیچھے بھی بات ہے اس کو آگے مکمل کرنے کے بعد. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، بے شک اللہ، تو بے شک اللہ غنی اور تعریف والا ہے. شاکر علیم کا کیا ہے؟ شاکرن، فإن اللہ شاکر علیم. تو بے شک اللہ قدردان علم والا ہے. اس میں بے شک بھی آئے گا، بے شک تو آئے گا، انا ہے. تو بے شک جاننے والا ہے. شاکر بڑا قدردان ہے. نہیں، شاکر اور شکور دونوں کا معنی قدردان ہی کریں. جب شاکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس وقت اس کا ترجمہ قدردان ہوگا، اور جب شاکر کی نسبت انسان کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا شکر کرنے والا. یہ جو فصل لی ربی کا ونہر، یہ بھی وہی درمیان میں
تو نماز پڑھو. ہاں جی. تو اِنَّا نماز پڑھو. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی تو نماز پڑھیے. ٹھیک ہے دو جملے کو دو بتا رہے ہیں جی. اس کے بیچ میں تو آ رہا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ بہتر. جی تو یہ جتنی بھی آیات ہیں اب آپ ان کا مطلب سمجھ چکے ہیں فا کے ساتھ. تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ غَفُورٌ تو بے شک انسان کفور ناشکرا ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ جیسا کہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے فاللہ خیر حافظ وہ بھی یہی جی وہی تو بات یہ پیچھے ایک- ہاں بات بھی ہے. بات پیچھے چل رہی ہے نا تو اس کو سامنے رکھنا ہے. اچھا جی اس کے بعد مطلب یہ غنی اور حمید جی تو اس میں غنی اور حمید لکھیں گے یا تعریف کیا گیا یا نہیں وہ تعلیم کیا گیا نا. اور غنی کا بھی غنی کا معنی تو غنی غنی کا بے نیاز بے نیاز یا بے پرواہ میں رہا تو اس میں لکھا ہوا پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے تو حمید تعریف والا تعریف. جی یہاں تو انا کے بعد جو لفظ ہیں ان کی بات ہوئی. انا کے بعد کیا تھا؟ ہاذا ہاذی ذالکا اور انا سے پہلے فا آ گیا تو اس کے حساب سے ترجمہ. پیچھے ہم نے ایک اور بات پڑھی ہے. کتاب کتاب ہے کتاب لکتاب ٹھیک ہے. لا تو انا کے بعد جو دوسرا حصہ ہے ایک حصہ انا کے فوراً بعد لفظ ہے اسم. اس کے بعد دوسرا اسم جو دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ لام. یہ دوسری تاکید ہوگی. پہلے انا کے ساتھ بعد میں وزن ڈالا گیا ان ھذا ٹھیک ہے. اب انا کے ساتھ تاکید آ گیا لساحر. ایک تاکید یہ ہو گئی اور ایک تاکید بے شک یہ یقیناً بات میں اور زیادہ پختگی آ گئی. ان ھذا لساحر بے شک یہ یقیناً جادوگر. ٹھیک ہے. ہاں جی جملے کے شروع میں انا اور دوسرا حصہ. جی ابراہیم بھائی ہم صرف فوکس کر رہے ہیں لفظ ٹو لفظ. ٹھیک ہے. اپنا مفہومی جو معنی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں نا بامعہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بات نہیں. ہر شخص جب پڑھتا ہے تو اس کو خود بخود اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. جتنا کسی کا وہ نالج ہوگا. بات سنیں بھائی بات سنیں اپنی بات نہ کریں. جتنا پھر کسی کا نالج ہوگا جتنا کوئی مطلب زیادہ اپنا آگے جائے گا سمجھے گا اس کو اتنی سمجھ آتی جائے گی. لیکن پہلی فرصت میں ہمیں کیا کرنا ہے جو لفظ ہیں جو جس انداز میں ہے ہم اس کو اسی طرح ہی سمجھیں.
تو یہ آسانی رہے گی ہمارے لیے سب کو. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے جملے کے شروع میں آ گیا انا, ٹھیک ہے, اور جو دوسرا حصہ ہے انا کے بعد کا اس کے شروع میں لام آ گئی. اگر اتنی بات ہوتی ان ھذا ساحر تو بات پوری تھی, بات مکمل تھی. بے شک یہ جادوگر ہے, بات تو مکمل ہو گئی. لیکن دوسرے حصے پر لام کو جو پیچھے ہم نے لا کتاب یقیناً پڑھا ہے نا, تو اسی طرح یہ آیات کے اندر آئے گا قرآن مجید میں ان ھذا لساحر, یقیناً یہ بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. تو اس میں کیا ہوگا اور زیادہ تاکید پیدا ہوگی. اب دیکھیے ان ھذا لسحر دوسری آیت میں یقیناً جادو ہے. ان ھذا لشیء بے شک یہ یقیناً چیز, اگرچہ بات آگے اور ہے آگے چل رہی ہے, لیکن صرف اتنا حصہ اصل چیز ہے لام کو سمجھنا. لام کو سمجھانے کے لیے کہ جملے کے اندر اس طرح بھی آ جاتا ہے اجعل الالہۃ. سورۃ صاد میں گیلانی صاحب, سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا ان کو, مکے والوں کو, کہ چھوڑ دو بھائی ان کو, یہ 300 سال کیا کرنا ہے ان کو, اب ایک کو بس وہی ہے سب کا خالق مالک. تو انہوں نے پتا کیا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. بے شک یہ یقیناً عجیب چیز ہے. ٹھیک ہے, بات صرف یہ ہے کہ دوسرے حصے پہ لام آ گئی. ان ھذا لشیء, بے شک یہ یقیناً چیز ہے. ان ھذا لمکر, سازش 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 جش نہیں جش سازش سازش سازش. اچھا ان ھذا جی ان ھذا لمکر, بے شک یہ یقیناً سازش ہے. جی جی, یہ وہ بات پیچھے چل رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کافروں کو لمکر مکرتموہ. جی آگے ان ھذا ان ذالک لحق, جی جی ٹھیک ہے بہت ہو گیا. ذالک, دیکھیے ذالک جو ہے وہ ذالک وہ پہلے بھی اور بعد میں بھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ذالک کا جو اشارہ ہے وہ دور کے لیے. وہ جب عام حالات میں عربی کی کوئی بھی آپ عبادت پڑھیں تو اس میں ذالکہ کو دور کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جب ذالکہ قرآن مجید کی آیات کے اندر آئے گا تو اس وقت ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے قریب قریب, جس طرح ہم نے ھذا کا ترجمہ کیا ان ھذا کتاب, بے شک یہ کتاب ہے. اور اسی طرح اگر ہم یہ عبادت لکھیں ان ذالک کتاب قرآن مجید کے حوالے سے, تو اس وقت بھی ہم یہی ترجمہ کریں گے بے شک یہ کتاب. ٹھیک ہے, تو یہاں جو بات آ رہی ہے ان ذالک لحق, چونکہ یہ بات قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے, لہذا ترجمہ کیا ہوگا بے شک یہ یقیناً حق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان الانسان لظلوم, بے شک انسان یقیناً بہت, یقیناً چھوڑ دیں تو یقیناً کا ترجمہ بہت آ گیا. بے شک انسان بہت ظالم ہے.
ظلوم کے اندر ہی بہت کا معنی پایا جاتا ہے، اور اگر آپ لام کا ترجمہ پھر بھی یقیناً کریں گے تو بات درست ہوگی کہ بے شک انسان یقیناً بہت ظالم ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جی ان الدین وان الدین لواقع، دین یا انصاف، بے شک انصاف یقیناً واقع ہونے والا ہے یا ہو کر ہی رہنے والا ہے، واقع ہو کر رہنے والا۔ یہ اس کو یہاں پہ قیامت بھی قیاس کر سکتے ہیں، یوم الدین وَإِنَّ الدین، ٹھیک ہے، دین تو قیامت کا دن انصاف ہی ہونا ہے، جی اس لیے ڈائریکٹ ترجمہ انصاف کرتے ہیں۔ تو انصاف حقیقت میں وہی ہوتا ہے، انصاف ہو کر رہتا ہے، لوگ اس کو سمجھیں نہ سمجھیں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی پہ ظلم کیا ہے مثال کے طور پر اور اس کا فیصلہ انصاف پر نہیں ہوا، اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انصاف ہوگا نہیں، انصاف ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرتا ہے۔ تو اس لیے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک انصاف یقیناً ہو کر رہنے والا ہے۔ جی ان ابراہیم لحلیم، یقیناً بردبار ہے۔ پچھلے میں بھی تو آپ دیکھیں نا بہت آپ کا استعمال کیا، آپ یقیناً کی جگہ جی کیا یہاں پہ بھی بہت نہیں ہو سکتی یقیناً، وہ تو پھر وہ یقیناً اللہ کی صفت اگر ہوگی تو وہاں پہ پھر بہت ہو سکتا ہے۔ نہیں، اصل میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بعض جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اور انسانوں کی وہ مشترک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے تو وہ جیسے انسان کے اندر ہوتی ہے اسی طرح ہی ہوگی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو انسان کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ سمیع سننا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، سمیع انسان کی صفت بھی ہے سننا، لیکن انسان کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا سننا دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ تو اس لیے جب بھی بات آئے ان صفات کی کہ جو انسان کے اندر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اندر بھی، تو اس وقت ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اسی طرح جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بس پھر ہم بات کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں بات انسان کی ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اب یہاں کیا کہیں گے؟ یہ بہت زیادہ یقیناً یقیناً بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بردبار ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جی آگے چلیے، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ یقیناً معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً قوی غالب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ یقیناً جاننے والا حلیم بردبار، یہاں بردبار جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ادھر بردبار جیسے انسان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، جی یہ ترجمہ کرنے کا لعفو معاف کرنے والا بخشنے والا۔ نیچے دیے گئے الفاظ کا ترجمہ کریں خود۔ ان الدین، بے شک انصاف، ان الشرک، ان الصلاۃ، ان ھذا، بے شک یہ،
ان الموت ان الهدى ان العزة ان الخزي ان جهنم ان الشيطان ان الفضل ان القوم ان يأجوج ان الباطل ان العهد ان النفس ان الانسان ان الامر. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے.